الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 148 پیش خدمت ہے۔ یہاں سے الحمدللہ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، جانتا ہے۔ حضرات، شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ کھلے عام علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا اسے برسر عام کیا جائے، یہ تو مزید ایک بڑا جرم ہے۔ اس وجہ سے اس برائی کا جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی ہوئی یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے، البتہ اس سے یہ استثناء کیا گیا کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس اظہار سے ظالم ظلم سے باز آ جائے، اور لوگ بھی اس سے بچ کر رہ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں جس پر ظلم کیا جائے اسے اپنے ظلم پر بد دعا کرنا جائز ہے، اور اگر وہ بھی صبر و ضبط سے کام لے تو افضلیت اسی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا، تو اس بات کو سن کر ہر راہ گزر وہاں سے گزرنے والا اس پڑوسی پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ظلم سے بچائے اور محبت و اخوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔